السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم قاری محمد عمر شفاء المریض دواخانہ ضلع ننکانہ صاحب سے آپ سے مخاطب ہے۔ آج مردانہ امراض میں سے ایک مرض پر میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ خاص طور پر سردیوں میں نوجوانوں کو یہ مرض بہت تکلیف دیتا ہے کہ سخت سردی میں صبح صبح نہانا پڑتا ہے۔ اس مرض کو طبی زبان میں احتلام کہتے ہیں۔ یہ مرض بہت ساری وجوہات سے پیدا ہوتی ہے۔ اس میں جو ہے مریض جب رات کو سوتا ہے تو اس کو خواب میں یا بے خوابی میں احتلام ہو جاتا ہے، بغیر خواب کے احتلام ہو جاتا ہے، یا کوئی ایسے خواب آتے ہیں جس کی وجہ سے احتلام کی شکایت ہو جاتی ہے۔ اور اگر نوجوان کو مہینے میں 1-2 مرتبہ احتلام ہو جائے تو یہ کوئی مرض نہیں ہے بعض حکماء کے نزدیک، بلکہ حکماء اکرام کہتے ہیں کہ مادہ منویہ کے پر ہو جانے کی وجہ سے یہ مادہ منویہ خارج ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے طبیعت پر کوئی کسی قسم کا بوجھل پن نہیں آتا اور طبیعت حشاش بشاش رہتی ہے۔ لیکن ایسے مریض بھی ہوتے ہیں جن کو تسلسل کے ساتھ احتلام ہوتا ہے۔ تھوڑا سا وقت بھی انہیں سونے کا میسر ہو جائے تو فوراً احتلام ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ بالکل بھی پتہ نہیں چلتا، جو ہے رات کو سوئے کوئی خواب نہیں آیا، صبح کو اٹھے تو کپڑے خراب محسوس ہوتے ہیں۔ اور خاص کر آج کل سردیوں کا موسم ہے تو صبح صبح سخت سردی میں ٹھنڈے پانی کے ساتھ ایسے نوجوانوں کو نہانا بھی پڑتا ہے، جس کی وجہ سے بڑی پریشانی بنتی ہے۔ تو احتلام جو ہے اس کی کئی وجوہات ہیں۔ سب سے اول احتلام جو ہے آپ حضرات بھی سنتے رہتے ہیں اور اکثر حکماء بھی آپ کو بتلاتے ہیں، اور عام طور پر عوام میں یہ رائج بھی ہے یہ بات کہ احتلام گرمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں احتلام صرف گرمی کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ بعض لوگ جو ہے احتلام ہو جانے کے بعد نوجوان جو ہے وہ ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، مغلظات کا استعمال کرتے ہیں، یعنی منی کو گاڑھا کرنے والے نسخے بہت زیادہ استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ بیماری جان نہیں چھوڑتی۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ احتلام کی یوں کہہ لیں کہ 2 قسمیں ہیں۔ ایک احتلام تو ایسا ہے جو واقعی گرمی کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی اس میں مادہ منویہ وہ جو ہے اس کی تھیلیاں بھر جاتی ہیں، جس کی وجہ سے احتلام ہو جاتا ہے، یا جسم میں حرارت کے بڑھ جانے کی وجہ سے مادہ منویہ رقیق ہو جاتا ہے، پتلا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بار بار احتلام ہوتا ہے۔ تو اس کا علاج مغلظات سے، ٹھنڈی چیزوں سے کیا جا سکتا ہے، اور ممکن ہے یہ احتلام جو ہے جس کے اندر مادہ منویہ رقیق ہو چکا ہو، پتلا ہو چکا ہو، مریض گرمی کا شکار ہو، اس کے اندر حرارت بڑھ گئی ہو، تو اس کا علاج سمپل سا ہے، سادہ سا علاج میں آپ کو بتا دیتا ہوں، بہت ہی آسان اور بہت ہی سستا۔ آپ نے پنسار سٹور سے بو پھلی لے لینی ہے۔ وہ بو پھلی آپ نے رات کو اس کا ایک گچھا، 1 سے 1.5 گچھا، گچھے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، تو ایک گچھا جو ہے نا جی وہ آپ نے مٹی کے برتن میں اس کو رات کو بھگو دینا ہے، اور صبح صبح خالی پیٹ ہی اس کو پی لینا ہے۔ یہ یاد رکھیں یہ گرمی والے مریضوں کا علاج ہے جن کو گرمی کی وجہ سے احتلام ہوتا ہے۔ اور یہ ان مریضوں کی علامات یہ ہیں کہ پیشاب جل کر آتا ہے، آنکھیں پیلی ہو جاتی ہیں، زبان پیلی ہو جاتی ہے، رنگت پیلی ہو جاتی ہے، طبیعت میں چڑچڑا پن رہتا ہے، اور طبیعت میں تیزی بہت ہوتی ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہر وقت جو ہے نا فوراً میرا کام ہو جائے، بس اور کسی کا کام نہ ہو، یعنی طبیعت میں تیزی ہو، پیشاب جل کر آتا ہو، اور ہاتھ پاؤں کے ناخن جو ہیں وہ پیلے ہو چکے ہوں، زبان پیلی ہو، آنکھیں پیلی ہوں۔ یہ گرمی کا مریض ہے، گرم چیزیں کھانے سے اس کو تکلیف ہوتی ہو،
تو اس کا علاج یہ ہے کہ بو پھلی رات کو پانی میں بھگو دے، صبح کو خالی پیٹ اس کا پانی پی لے، اور اسی طرح صبح کو بھگو دے اور عصر کے وقت خالی پیٹ اس کا پانی پی لے، انشاءاللہ 1 ہفتے کے اندر اندر ہی یہ احتلام ختم ہو جائے گا۔ دوسرا جو ہے وہ ہے جی معدے کی خرابی کی وجہ سے، تیزابی مادوں کی وجہ سے، اور گندے خیالات اور بد ہضمی، نظام انہضام کی خرابی کی وجہ سے یہ احتلام ہوتا ہے۔ یہ قسم جو ہے عام طور پر لوگوں کے سمجھ نہیں آتی۔ ہمارے پاس مریض آتے ہیں، ہم ان کو جب ٹھنڈی چیزیں بند کرتے ہیں تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں، حکیم صاحب ہمیں تو پہلے ہی گرمی ہے، آپ نے گرم چیزیں کھول دی ہیں اور ٹھنڈی بند کر دی ہیں۔ تو ہم اس کو سمجھاتے ہیں بھئی اگر علاج کروانا ہے تو پھر آپ ہماری بات مان کر چلیں گے تو علاج ہو جائے گا۔ تو الحمدللہ وہ 1-2 دنوں میں ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور الحمدللہ اس طرح بہت سارے مریض ہمارے پاس آئے جن کا علاج ہم نے اس طریقے سے کیا اور الحمدللہ وہ بالکل ٹھیک ہو گئے۔ حالانکہ ہم نے ان کو کوئی ٹھنڈی چیز نہیں دی، کوئی ٹھنڈی دوا نہیں دی، کوئی ٹھنڈی غذا نہیں بتلائی، کوئی لسی نہیں بتائی، کوئی ہم نے ان کو ٹھنڈے مشروبات نہیں بتلائے، بغیر ٹھنڈی چیزوں کے وہ گرم چیزوں کے کھانے سے ان کا احتلام بند ہو گیا ہے نا جی۔ آپ کے لیے یہ حیران کن بات ہوگی، لیکن یہ حیران کن نہیں ہے، یہ واقعی علاج ہے احتلام کا۔ ایسا احتلام جس میں نظام انہضام خراب ہو اور مریض کو بغیر کسی خواب آنے کے جب مریض سویا تو دل خراب ہونے لگا، دل میں یعنی کہ جسے ہم ابکائیاں کہتے ہیں، ایسی حالت ہونے لگتی ہے اور اس کو جو ہے فوراً ہی احتلام ہو جاتا ہے۔ اور بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ مریض نے اگر ساری رات میں صرف 1 گھنٹہ بھی آرام کیا نا تو پھر بھی اس کو احتلام ہو جاتا ہے، اور یہ احتلام روزانہ کی سطح پر ہوتا ہے، روزانہ احتلام 2 دنوں بعد احتلام، 4 دنوں بعد احتلام، روزانہ احتلام۔ یہ انتہائی خطرناک بیماری ہے، مادہ منویہ ختم ہو جاتا ہے، دماغ کمزور ہو جاتا ہے، اعضائے تناسل کمزور ہو جاتے ہیں، اور اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ انسان جو ہے ضائع کر بیٹھتا ہے، اپنا جوہر ضائع کر بیٹھتا ہے۔ تو وہ حکیموں کے پاس بھی جاتا ہے، خود بھی وہ اپنی بڑی کوشش کرتا ہے کہ میں ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کروں، مجھے گرمی ہے، حالانکہ وہ گرمی کا مریض نہیں ہوتا، وہ تیزابیت کا مریض ہوتا ہے، معدے کی خرابی کی وجہ سے، نظام انہضام کی خرابی کی وجہ سے اور تبخیر معدہ کی وجہ سے اس کا یہ نظام خراب ہو چکا ہوتا ہے۔ تو آتے ہیں جی اس کا علاج کیسے کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے مریض کی یہ ساری ٹھنڈی چیزیں، مغلظات یعنی جو مغلظ وہ کھا رہا ہے وہ سارے بند کرنے ہیں۔ ایسے مریض کا دودھ، دہی، لسی بھی بند کرنا ہے، اور ایسے مریض کو چاہیے کہ وہ سونے سے 2 گھنٹے پہلے کھانا کھا لے اور اس کے بعد پانی تک نہ پیے، صبح اٹھ کر ہی جو کھانا پینا ہے وہ کھائے، یعنی سونے سے 2 گھنٹے پہلے جو چیز اس نے کھانی ہے کھا لے، اس کے بعد کوئی چیز نہ کھائے، یہ پرہیز کرے۔ اور کھاتے کھاتے کوئی چیز نہ اگر اس نے رات کو پانی بھی پی لیا تو اس کو احتلام ہو جائے گا۔ سردیوں میں لوگ مونگ پھلی کھاتے کھاتے سو جاتے ہیں اور صبح کو دیکھتے ہیں کپڑے خراب ہوتے ہیں، تو ایسے بھی ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ کچھ چیز کھا لیتے ہیں، پانی پی لیتے ہیں، دودھ پی کر رات کو لوگ سوتے ہیں عموماً، تو یہ بھی ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے میری اس ویڈیو کو اپنے پاس سنبھال کر رکھیں، غور سے اس کو سنیں، اس کو مفاد عامہ کے لیے آگے سے آگے شیئر کرتے جائیں۔ میرے چینل شفاء المریض دواخانہ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ میں آپ کو ایک بہترین نسخہ آسان، سادہ اور سستا بتلا رہا ہوں، انشاءاللہ اس سے نظام انہضام بھی ٹھیک ہو جائے گا، معدہ بھی ٹھیک ہوگا، قبض بھی ٹھیک ہو جائے گی، اور احتلام بھی پہلے ہی ہفتے میں بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اس میں آپ نے لینا ہے جی کچور، نر کچور، سونف، اجوائن دیسی، کالی مرچ اور کالا نمک۔ حیرانگی والی بات ہے نا، آپ ان چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں احتلام والے مریض، تو یہ جو ساری چیزیں ایسی ہیں، یہ تو گرم ہے، ایسے گرمی ہو جاتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ الحمدللہ ہم نے ان چیزوں سے بہت سارے مریضوں کا علاج کیا ہے۔ تو آپ نے یہ نسخہ بنا لینا ہے، کچور، سونف، اجوائن، کالی مرچ اور کالا نمک۔ اس میں کوئی مغلظ چیز نہیں ہے۔ حیرانگی والی بات یہ ہے کہ اس میں کوئی مغلظ چیز نہیں ہے۔
آپ یہ ساری چیزیں ہم وزن لے کر اس کو صفوف کر لیں۔ 1000 mg والا کیپسول جو سب سے بڑا کیپسول ہوتا ہے وہ آپ نے بھر لینے ہیں، یا ویسے ہی اس کا آدھا چھوٹا چائے والا چمچ بغیر کیپسول کے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ صبح شام استعمال کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل سے پہلی ہی خوراک آپ کو اثر انداز ہوگی اور پہلے ہی دن آپ کو احتلام سے فرق ہونا محسوس ہو جائے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ حکیم قاری محمد عمر، شفاء المریض، دواخانہ ضلع ننکانہ صاحب۔